السلام علیکم 10th کلاس۔ آج ہم نے ایجوکیشن میں کوشچن کرنا ہے اجزائے ترکیبی نصاب میں مقاصد نصاب باقی اجزائے ترکیبی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، مثالیں دے کر وضاحت کریں۔ سوال ہے اجزائے ترکیبی نصاب میں مقاصد نصاب باقی اجزائے ترکیبی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ مثالیں دے کے وضاحت کریں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے جو ہے مقاصد نصاب اور ان کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ اجزائے ترکیبی نصاب میں مقاصد نصاب باقی اجزاء پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ کون اثر انداز ہوتے ہیں کہ مقاصد نصاب جو ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے مقاصد نصاب باقی تمام اجزائے ترکیبی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ نصاب کی بنیاد، اب سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نصاب کی بنیاد کیا ہے۔ نصاب کس بنیاد پہ بنایا جاتا ہے؟ نصاب کی بنیاد نصاب کی بنیاد جو ہے، نصاب کی بنیاد ہی اس کے مقاصد ہیں۔ تعلیمی مقاصد نہ ہوں تو تمام تعلیمی ادارے، عوامل یعنی کہ اساتذہ، طلبہ، عمارت، مدرسہ، فرنیچر اور دیگر عملہ و تعلیمی ساز و سامان بے مقصد و بیکار ہوگا۔ یعنی کہ اگر نصاب کی جو بنیاد کیا ہے؟ مقاصد ہیں۔ نصاب کی بنیاد ہی اس کے مقاصد ہیں، یعنی کہ اس کے مقصد کیا ہے، اس کی بنیاد اسی بات پہ ہے کہ نصاب کے کیا کیا مقاصد ہیں۔ تعلیمی مقاصد نہ ہوں تو تمام تعلیمی عوامل جو ہوتے ہیں، اب تعلیم حاصل کرنے کے لیے کون کون سے عوامل اس میں درکار ہوتے ہیں؟ اساتذہ چاہیے ہوتے ہیں جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، پھر تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ، ٹھیک ہے، جو تعلیم حاصل کرنے میں طالب علم ہے تو ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ان کو تعلیم دینے کے لیے ایک جگہ چاہیے ہوتی ہے جو کہ عمارت کے سلسلے میں ہوتی ہے کہ کوئی عمارت لازمی ہونی چاہیے، اور اس عمارت میں ظاہر ہے اب طلبہ نے اتنا ٹائم گزارنا ہے، اتنے گھنٹے اگر گزارنے تو وہاں کھڑے ہو کر تو نہیں نا گزار سکتے، تو وہاں پہ فرنیچر کی بھی ضرورت پڑتی ہے، بیٹھنے کے لیے، کام کرنے کے لیے، لکھنے پڑھنے کے لیے ٹیبل اور چیئرز وغیرہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے، تو اس طرح سے فرنیچر کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے علاوہ عملہ بھی چاہیے ہوتا ہے، اور بھی عملہ چاہیے ہوتا ہے ٹیچنگ کے علاوہ بھی، اور جو ہے تعلیمی ساز و سامان یعنی کہ تعلیم سے متعلق اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، وائٹ بورڈ ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ایکسپیریمنٹس وغیرہ کرنے تو ان کی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، یعنی کہ تعلیم سے تعلق رکھنے والے اور بھی بہت سارے ساز و سامان چاہیے ہوتے ہیں۔ اگر جو ہے تعلیمی مقاصد ہی نہیں ہوں گے تو یہ اتنی ساری چیزیں جو ہیں، یعنی کہ اساتذہ، طلبہ، عمارت، مدرسے کی عمارت، اور اس میں جو ہے فرنیچر اور اس کے دیگر ساز و سامان جو ہیں وہ بیکار ہوں گے۔ کیوں بیکار ہوں گے؟ کہ جب اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، یعنی کہ تعلیمی مقصد ہی اس کا کوئی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں بیکار ہو جائیں گی۔ معاشرے کے مقاصد، اب دیکھتے ہیں کہ معاشرے کا کیا مقاصد ہے۔ معاشرے کے کچھ مقاصد ہوتے ہیں جن کو وہ تعلیم کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اب معاشرہ جو ہے اس کے جو مقاصد ہیں وہ کس کے ذریعے حاصل کرتا ہے؟ تعلیم کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، اور تعلیم نصاب کے ذریعے سے دی جاتی ہے۔ اب تعلیم دینے کے لیے نصاب بنایا جاتا ہے کہ معاشرے کو ضرورت ہے تعلیم کی، تو تعلیم کو دینے کے لیے، پہنچانے کے لیے جو ہے وہ نصاب کی ضرورت ہوتی ہے۔ معاشرے کا فلسفہ حیات، رسومات، روایات اور اخلاقی اقدار ہوتی ہیں، یعنی کہ معاشرے کا جو ہے کیا کچھ ہوتا ہے؟ فلسفہ حیات ہوتا ہے معاشرے کا۔ فلسفہ حیات، رسومات، یہ ہر معاشرے کی ہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، رسومات، روایات، اخلاقی اقدار۔
یعنی کہ ہر معاشرے کی رسومات بھی ہوتی ہیں اور اس کی جو ہے اخلاقی اقدار بھی ہوتی ہیں اور اس کی جو ہے فلسفہ حیات بھی ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو ہے نصاب کی ضرورت پیش آتی ہے. اور معاشرے جو ہے اس کے جو معاشرے کے جو کچھ مقاصد ہوتے ہیں جن کو وہ تعلیم کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اور تعلیم جو ہے نصاب کے ذریعے دی جاتی ہے. معاشرے کا فلسفہ حیات، رسومات، روایات، اخلاقی اقدار وغیرہ ہوتی ہیں. یہ تمام چیزیں نصاب میں مقاصد کے ذریعے رکھی جاتی ہیں. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں مقاصد میں، نصاب کے مقاصد میں رکھی جاتی ہیں. اب اس کے بعد ہے تدریسی مواد، یعنی کہ ذرائع ترکیبی میں تیسرا پوائنٹ آ جاتا ہے کہ تدریسی مواد، ٹیچنگ مٹیریل. تدریسی مواد نصاب کا ایک اہم رکن ہے. تدریسی مواد جو ہے یعنی کہ ٹیچنگ مٹیریل جو ہے وہ نصاب کا ایک بہت ہی اہم رکن ہے. اور اس کے جو ہے تدریسی مواد مقاصد کی روشنی میں ہی ترتیب دیا جاتا ہے اور پھر مختلف مضامین میں تقسیم کیا جاتا ہے. اگر مقاصد کو نکال دیا جائے تو تدریسی مواد، مضامین کا انتخاب، تدریسی سرگرمیاں اور تجربات کی ضرورت نہیں رہتی. کس لیے نہیں رہتی؟ کہ اگر اس میں سے مقاصد کو ہی نکال دیا جائے، تعلیمی مقاصد کو نکال دیا جائے، ٹھیک ہے، کوئی مقصد ہی نہ ہو تو اس کے لیے کیا ہوگا کہ جو ہمارا ٹیچنگ مٹیریل ہے، جو ہمارے مضامین ہم نے جو چوز کیے ہیں، تدریسی سرگرمیاں ہیں اور جو تجربات ہیں ان کی ضرورت ہی نہیں رہتی. علم جو ہے مہارتیں دیکھ کر ہی افراد کے رویوں میں تبدیلی کی جاتی ہے. علم دیکھ کر ہی جو ہے مہارتیں افراد کے جو ہے رویوں میں تبدیلی کی جاتی ہے. لیکن اگر مقاصد نہ ہوں تو رویوں میں تبدیلی نہیں آ سکتی. یعنی کہ رویے، اگر کوئی مقصد ہی نہیں ہے تو رویے تبدیل نہیں ہو سکتے، اس میں تبدیلی لائی ہی نہیں جا سکتی. تو اب ہے تدریسی حکمت عملی. بات ہو رہی ہے ذرائع ترکیبی کی، ٹھیک ہے، تو اس میں نصاب میں مقاصد نصاب کے جو ہے کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ مقاصد جو ہے تعین کے بعد مواد کا انتخاب کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مٹیریل کا انتخاب کیا جاتا ہے اور متعین مقاصد کے حصول کے لیے حکمت عملی وضع کی جاتی ہے. تدریسی حکمت عملی بذات خود اہمیت کی حامل نہیں ہے. اگر مد نظر نہ رکھا جائے، مد نظر مقاصد نہ ہو، یعنی کہ مقاصد کو مد نظر نہ رکھا جائے تو اساتذہ کسی طریقہ تدریس کو منتخب کرتے وقت جب مقصد اور مقاصد مد نظر نہیں رکھے گا تو تدریس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ لازم و ملزوم ہے، یعنی کہ یہ دونوں ہی بہت زیادہ لازم و ملزوم ہے. کون سے؟ کہ تدریسی مواد اور تدریسی طریقہ، ٹھیک ہے، ٹیچنگ مٹیریل اور میتھولوجی آف ٹیچنگ جو ہے یہ دونوں ہی بہت لازم و ملزوم ہیں. لیکن یہ اس وقت تک مؤثر نہیں ہوتے جب تک ان میں مقاصد نہ ہو. اس وقت تک ان کا کوئی بھی اثر ظاہر نہیں ہوگا کہ جب تک ان کا کوئی مقصد نہیں ہوگا تب تک وہ بیکار رہیں گے. تو اب اس کے بعد نمبر 5 ہے جائزہ. جائزہ جو ہے اب ان تمام مراحل کے بعد جائزے کا وقت آتا ہے، ٹھیک ہے. تدریسی مواد، تدریسی طریقے اپنانے کے بعد بچوں کے والدین، معاشرہ اور خود استاد یہ توقع رکھتا ہے کہ بچے کا رد عمل کیا ہوگا. وہ رد عمل مقاصد کا حصول ہے، یعنی کہ تعلیم دینے کے بعد، ٹیچنگ مٹیریل اور طریقے کے بعد، میتھولوجی آف ٹیچنگ کے بعد جو ہے استاد، معاشرہ اور خود جو ہے بچے اور والدین، ٹھیک ہے، یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو طالب علم ہے ان کا رد عمل اب کیسا ہوگا. تعلیم حاصل کی ہے، انہوں نے اتنا پڑھا ہے نصاب، تو اس کے بعد ان کا رد عمل کیسا ہوگا. تو وہ رد عمل مقاصد کا حصول ہے. دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان تمام کاموں کو بروئے کار لانے کے بعد معاشرہ، استاد اور طلباء کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. یعنی کہ اس عمل سے گزرنے کے بعد، تمام مراحل سے گزرنے کے بعد جو ہے طالب علم نے کچھ کامیابی حاصل کی، اس کو کچھ یعنی کہ اس کے جو ہے اس کی صلاحیتوں میں کچھ اضافہ ہوا، کچھ اس کی صلاحیتیں نکھر کر سامنے آئیں یا نہیں. یعنی کہ اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ وہ کامیاب ہوئے یا نہیں ہوئے. اگر کامیابی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقاصد کا حصول ہو چکا. یعنی کہ اگر تو بچہ کامیاب ہو گیا، اس نے امتحان کو پاس کر لیا، تو اس کا مطلب ہے کہ مقاصد جو تھے، نصاب کا مقاصد نصاب، ٹھیک ہے، جو ہے یہ اس کا مقصد پورا ہو گیا.
ورنہ ناکامی ہے، اگر نہیں ہوا تو یہ جو ہے مقصد ناکام ہو گیا ہے۔ گویا مقاصد تعلیم نصاب کے اجزائے ترکیبی پر مکمل اثر رکھتے ہیں، ان کے بغیر کام جو ہیں بے مقصد اور بیکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بیٹا آج کا سوال تھا جو کہ کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے MCQs تھوڑے سے کرواتی ہوں تاکہ آپ کو ٹاپک بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ سوال ہے کہ اجزائے ترکیبی نصاب میں مقاصد نصاب باقی اجزائے ترکیبی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے باقی جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ کس طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ طریقہ جو ہے ہمارے اس میں کون کون سے آ جاتے ہیں، تدریسی حکمت عملی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے تدریسی مواد آ جاتا ہے، نصاب کی بنیاد اور جائزہ، ٹھیک ہے؟ اپنی نوٹ بک بیٹا نکال لیں اور ساتھ ساتھ ان کو نوٹ کر لیجیے گا۔